السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو جی کچھ اپڈیٹ شیئر کرتی چلو میں آپ کے ساتھ مانیٹرنگ اور ایویلیویشن آفیسر کے حوالے سے پنجاب ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کی بہت سے جو کویشچنس تھے وہ یہ تھے کہ جو ٹیسٹ ہے وہ ریٹن ہوگا یا این ٹی ایس کے تھرو ہوگا، این ٹی ایس وائز ہوگا، آپشنل ہوگا کیا نہیں۔ تو میں نے جہاں تک سرچ آؤٹ کیا ہے اور جہاں تک مجھے نیوز اور اپڈیٹس ملی ہیں تو اس کے حوالے سے جو آپ کا یہ ٹیسٹ ہے مانیٹرنگ اور ایویلیویشن آفیسر کا یہ آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا، ایک تو یہ والی اپڈیٹ ہے۔ دوسرا یہ جو آپ کہیں نہ کہیں کنفیوز ہیں کہ اب اس میں ہم نے کرنا کیا، تیار کیا کرنا ہے، کیونکہ مجھے لگا شاید پچھلے سلیبس کی بچوں کو صحیح سے سمجھ نہیں آئی کہ ان کو کرنا کیا اس کے اندر اور وہ کس طرح سے اٹیمپٹ کریں گے، کیسے پیپر کو ٹیکل کرنا ہے، تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی۔ اور یہ آپ کا اے ٹی ایس کی ویب سائٹ کے تھرو کچھ کہنا ہے کہ یہ ابھی یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ آن لائن ٹیسٹ آپ سے لیا جائے گا یا فزیکلی لیا جائے گا، تو یہ بعد میں اپڈیٹس آپ کو میں شیئر کر دوں گی۔ تو یہ میں آپ کو کچھ ڈیٹیلز شیئر کر دوں جی۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم ڈائریکٹ اپنے پوائنٹ سے بات شروع کرتے ہیں۔ جو ٹیسٹ ہوگا آپ کا ایویلیویٹس کینڈیڈیٹس آن دیئر نالج آف مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کانسیپٹ۔ جی سب سے پہلے جو آپ کا ٹیسٹ ہے یہ ریٹن ہوگا اور اے ٹی ایس کے تھرو ہوگا آپ کا ٹیسٹ، اور آپ کے اس ٹیسٹ میں آپ سے پوچھا جو جائے گا جس کے ریلیٹڈ آپ نے رائٹ کرنا ہوگا، تو وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو کینڈیڈیٹس ہیں نا ان کی نالج کیا ہے مانیٹرنگ اور ایویلیویشن کے کنسیپٹ کے بارے میں، مطلب آپ جانتے کیا ہیں کہ مانیٹرنگ اور ایویلیویشن ہے کیا، اس کے اندر کیا ہے، یہ کیا چیز ہے آخر، ٹھیک ہے۔ اس سے ریلیٹڈ ہوگا۔ دین ٹیکنیکس اینڈ اسکلز لائک ڈیزائننگ ڈیٹا کلیکشن میتھڈ، انالائزنگ کوانٹیٹیو اینڈ کوالٹیٹیو ڈیٹا اینڈ ڈیولپنگ، اور اس کے بعد آپ سے جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں، اسکلز ہوتے ہیں ڈیزائن کرنا ڈیٹا کو، ٹھیک ہے، اس کے میتھڈز کیا ہوتے ہیں، انالائزنگ کوانٹیٹیو اینڈ کوالٹیٹیو ڈیٹا، یہ سارا جو ڈیٹا ہے اس کی ڈیولپمنٹ، مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن پلانس، اس کے اندر مانیٹرنگ اور ایویلیویشنس کے پلانس کی ڈیولپمنٹس آ جائیں گی، ٹھیک ہے، کہ آپ مانیٹرنگ کے اور ایویلیویشنز آپ کے پلانس کیسے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اٹ آلسو اسیسز ایکسپیرئنس ود مینیجنگ سروس، ٹھیک ہے۔ یہ جو ایکسپیرینس ہوگا نا، جو مینیجنگ سروس، ظاہر ہے اس میں سروے ہوتا ہے ایک طرح سے، آپ اسکولس کو جاتے ہیں اس کو مانیٹر کرتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں، تو اس سے ریلیٹڈ ایکسپیرینس، اس کو پرفارمنس رپورٹنگ، ساری کی پرفارمنس کیسے جا رہی ہے، دین ان کی جو رپورٹنگ ہوگی، اینڈ انشورنگ پروجیکٹس میٹ اسٹینڈرڈز، اور آپ کو جو پروجیکٹس ہیں، آپ جو ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، ڈیزائن کر رہے ہیں، جو رپورٹ دے رہے ہیں، جو آپ پرفارمنس دے رہے ہیں، کہ اس کے وہ اسٹینڈرڈس کے میچ کرتا بھی ہے یا نہیں۔ سکسیزفل کینڈیڈیٹس ول بی انوائٹیڈ ٹو پارٹیسپیٹ ان این آن لائن ریٹن ایگزامینیشن، ٹھیک ہے، مینز جن کی اپلیکیشنز جو ہیں ان کی سلیکٹ ہو جائیں گی، تو ظاہر ہے اپلیکیشن کے لیے تو اور ریٹن ٹیسٹ کے لیے تو سب کو ہی کال کی جائے گی، اور کچھ جس طرح انہوں نے ڈویژن کی ہوئی تھی اس حساب سے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہاف جو تھی وہ ایکسپیرینسڈ لوگوں کے لیے تھی اور ہاف فریشرز کے لیے تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو ایگزامینیشن کے لیے کہا جائے گا، یہ ہوگا ریٹن ٹیسٹ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آن لائن بتایا ہوا ہے، ابھی آن لائن ہوتا ہے یا فزیکل اس کی ابھی کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن ہوگا آپ کا ٹیسٹ ریٹن ہی، ٹھیک ہے۔ اس میں جو دیکھنے والی بات ہے یہ ہے کہ آپ کی نالج کتنی ہے اس پوسٹ سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، آپ مانیٹرنگ اور ایویلیویشن کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور ان کی ڈیوٹیز کے بارے میں۔ ڈیوٹیز میں صرف آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ڈیوٹیز یاد کر لیں کہ وہ یہاں جاتا ہے یہ چیک کرتا ہے، نہیں، ان ڈیوٹیز میں جو رپورٹنگ کا جو کرائٹیریا کیا ہوتا ہے، پرفارمنس کیسے انالائز کرنی ہے، سروس کے طریقے کیا ہیں، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیا کرنا ہوتا ہے، اور آپ کس طرح پھر ان کا ایک پراپر رپورٹ جو ہے وہ دینی ہوتی ہے، ساری چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کی جو ایک نالج ہے وہ آپ کی فیلڈ یعنی کہ پوسٹ پہ اپلائی کر رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کی تیاری شروع کر دیں، ٹھیک ہے، پیپر میں وہ آپ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ والے ایریاز بہت امپورٹنٹ ہیں کہ جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے، تو ابھی سے اپنی تیاری شروع کر دیں، ٹھیک ہے، مٹیریل وغیرہ اکٹھا کریں اور اس کو آپ اسٹارٹ کر دیں اسٹڈی کرنا۔ بہت سی بکس مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، پیپرز مل جائیں گے بکس میں آپ کو، پاسٹ پیپرز وغیرہ، ٹھیک ہے، ساری چیزیں آپ کو اویلیبل ہو جائیں گی، تو یہ آپ نے اس کو اس طرح سے پریپیئر کر لینا ہے، آپ نے اچھی طرح سے اپنے پوسٹ کے ریلیٹڈ
جتنی بھی انفارمیشن ہے پیپ سے ریلیٹڈ، اپنی پاور سے ریلیٹڈ، ساری کو آپ نے گو تھرو کرنا ہے اچھی طرح سے. آپ کو ایک ایک چیز پتہ ہو. میں آپ کو اس کا پیپر بھی دکھانے کی کوشش کروں گی سرچ آؤٹ کر کے، مجھے اگر کہیں سے اپڈیٹ ملتی ہیں اس کے پیپرز کی، کیونکہ وہ چیزیں ویلڈ بھی ہونی چاہیے جو آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. ٹھیک ہے، تو میں وہ بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کس قسم کے سوال پوچھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پیپر میں بھی، انٹرویو میں بھی. اور میں آپ کو اس کا پروسیجر بھی بتا دوں. یہ دیکھیں، سب سے پہلا پارٹ اپلیکیشن کا آتا ہے. انٹرسٹڈ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ سبمٹ کرتے ہیں اپنی اپلیکیشن تھرو ATS پورٹل ایٹ datacells.ats.org.pk. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہوتی ہے شارٹ لسٹنگ. ٹھیک ہے، اپلیکیشن آر ویوڈ اینڈ کینڈیڈیٹس آر شارٹ لسٹڈ بیسڈ آن دیئر کوالیفیکیشن اینڈ ایکسپیرینسز. ریٹن ٹیسٹ. شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹ آر نوٹیفائڈ ٹو اپیئر فور اے ریٹن ٹیسٹ. ٹھیک ہے، پھر وہ ریٹن ٹیسٹ کے لیے ہو جائیں گے، اور دین ان کے جو انٹرویو وغیرہ ہوں گے وہ اسی طریقے سے. پھر شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس آر نوٹیفائڈ ٹو اپیئر ریٹن ٹیسٹ. پھر انٹرویو، آپ کو پتہ ہے کہ کینڈیڈیٹس پرفارم ویل، ان کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا، اور پھر انٹرویو اور ریٹن ٹیسٹ کے مارکس جو ہوں گے وہ ان کو انکلیوڈ کر کے آپ کو سلیکشن آپ کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو پیپر بہت زبردست طریقے سے اٹیمپٹ کرنا پڑے گا. آپ کو A to Z ساری چیزیں پتہ ہوں. ٹھیک ہے، بہت محنت کریں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنا پڑھا جائے اتنا ہی کم ہوتا ہے. اس طرح ہی جو بھی اپڈیٹس مزید ملتی جائیں گے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.